السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ زندگی گلزار ہے تو انسان اکیلا آتا ہے اور اکیلا جاتا ہے، مگر دنیا میں وہ اکیلا رہتا نہیں ہے۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اسے اتنے سارے رشتوں میں باندھ کر اللہ نے اسے یہاں دنیا میں بھیجا کہ وہ اکیلا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ وہ خون کے رشتے ہو، دل کے رشتے ہو، محبت کا رشتہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، مگر اس دنیا میں کوئی بھی انسان اکیلا نہیں ہے۔ تو اتنے سارے رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا رشتہ بنایا ہے، وہ ہے ماں باپ کا اور اولاد کا۔ اور جب یہ رشتہ ایک طرح سے سمجھے کہ خون کا رشتہ بھی ہوتا ہے اور روح کا رشتہ بھی ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی ایک طرح سے عظیم رشتہ ہے، بہت ہی فضیلت والا رشتہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے ماں باپ کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف ایک بچے کو دنیا میں لانا اور اسے پالنا یہی کافی ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بچے کو کھلائے پلائے یا اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور ایک طرح سے سمجھے اس دنیا میں جینے کے لائق بنا دیں تو کافی ہے۔ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا، اور بس اتنا کر دینے سے جنت ہمارے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ اور ماں باپ کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی ماں باپ کے مقام تک پہنچتے ہیں تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب جو ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے، جو ہماری اولاد بن کر آیا ہے، تو وہ ہمارے لیے اس کی ساری زندگی ہماری غلامی کرے اور صرف ہمارے حکم کے ہی وہ ایک انتظار میں رہے کہ میرے ماں باپ کب کون سا حکم دیں گے اور میں اس کو کر دوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ماں باپ کے آگے بالکل جھکیں، عزت کریں۔ اللہ نے بہت 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 اونچا مقام رکھا ہے ماں باپ کا، مگر یہاں پر ہمارے معاشرے کے جو ماں باپ ہیں انہیں نہیں پتہ کہ ماں باپ ہے کیا چیز۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی جو جد و جہد ہے، جو اس کی پوری زندگی کی، چاہے وہ 100 سال بھی جی لے، اس کی آخری منزل، اس کی کامیابی صرف جنت ہے۔ جو اتنی آزمائشیں، اتنی مصیبتیں، اتنی ساری چیزوں سے گزرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، اور اسی جنت کو اللہ نے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی نا۔ جو لوگ جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، تو وہ لوگ کیا ہوں گے، ان کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کے کیا اعمال ہوں گے، ان کے اوپر کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، اللہ ان سے کتنی امیدیں لگا کر رکھتے ہوں گے۔ یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی خطرناک ذمہ داری ہے جو اکثر ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتی۔ وہ لوگ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم ماں باپ ہیں اور اولاد پر یہ فرض ہے کہ وہ صرف اور صرف ہماری خدمت کرے، ہمارے ہر حکم پر سر جھکا دے، اور کبھی ہم سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، کبھی ہمارے خلاف بات نہ کرے، وہ اپنی مرضی سے نہ جیے، ان کی ساری زندگی صرف اور صرف وہ ہماری ہاں اور نہ پہ گزار دے۔ یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ آپ ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ اٹھائیں، ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ تو یہاں پر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اولاد جیسی نعمت سے، اور ہماری زندگیوں میں ایک رونق آتی ہے، خوشی آتی ہے، سکون آتا ہے، بہت بڑا سہارا بنتی ہے اولاد ہماری۔ تو اس اولاد کو کیسے سنبھالیں، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کس طرح سے ذریعہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے کیسے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ ماں باپ کبھی نہیں سوچتے ایسا۔ یہ سوچتے ہیں وہ لوگ کہ
ہم بچوں کو اچھا کھلائے پلائے پڑھائیں تاکہ یہ بڑے ہو کر کمائیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر خرچ کرے یا بڑھاپے کا سہارا بنے۔ دیکھیے اللہ نے سب کے نصیب کا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کی عمر 100 سال تک ہے تو اللہ نے 100 سال تک کا رزق لکھا ہوا ہے نا آپ کا، اور آپ کی اولاد کا بھی لکھا ہوا ہے۔ ساری چیزیں، ہر چیز ہو جاتی ہے بھئی دنیا میں۔ اگر اللہ نے اگر کسی کو بھیجا ہے تو اس کے نصیب کا اسے سب کچھ مل کر رہے گا۔ اللہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا یہاں پر۔ تو یہاں پر ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہاں تربیت کرنے کی تھی، آپ وہ ایک چیز چھوڑ کر ساری چیزیں کرتے ہیں۔ بچوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، انہیں مارتے بھی ہیں، انہیں ہر طرح سے ایک ذہنی مریض بنانے میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ میں ہر ماں باپ کی بات نہیں کرتی، کچھ ماں باپ، اور وہ کچھ بہت کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا میں ایسے بہت زیادہ ماں باپ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کی بھی حقوق ہے، اولاد کو لے کر بھی آپ سے سوال ہوگا۔ اور یہاں پر نا سب سے زیادہ ظلم کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب ماں باپ اپنی اولاد کی شادی کرنے پر آتے ہیں نا، تو یہاں ماں باپ کی انا ایسے سامنے آتی ہے ان کی نا کہ اولاد کو جو اپنی خوشی سے، مطلب جس کو پوری زندگی جینا ہے بھئی، جس انسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، وہاں پر ماں باپ ایک طرح سے سمجھے کہ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں کہ ہماری اولاد کا جو ہم سفر ہوگا وہ ہماری مرضی کا ہوگا۔ جی بالکل بھی نہیں، اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا۔ اگر یہاں پر لڑکی آپ کو کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ بندہ نہیں پسند، تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر ظلم کرنے کا، یا یہ کہنے کا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہے سر جھکا کر شادی کر لیتی ہے، اپنی پسند ناپسند کا اظہار نہیں کرتی، ماں باپ جہاں کہیں وہ شادی کر لیتی ہے۔ یہ مجھے بہت گھٹیا بات لگتی ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ حق نہیں دیا۔ اور جہاں پر بیٹا بھی کہتا ہے آپ کو کوئی حق نہیں ہے بیٹے کی پسند کو انکار کرنے کا، آپ کا یہاں پر کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ ہر ماں باپ کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ جتنے بھی ماں باپ نے جو ایک طرح سے ہماری فیملی کا جو اسٹیٹس ہے، اور ایک طرح سے ہمارا جو خاندان ہے، ہماری عزت، ہماری شان، ہمارا مرتبہ، یہ ساری چیزیں جو لاتے ہیں نا بچوں کی شادی کے وقت، یہاں پر یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہیں آتی، کبھی بھی کام نہیں آتی۔ میں نے دیکھا ہے نا، جب تک آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے نا، جب تک آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتے، تب تک آپ کا بیٹا بھی آپ کی بہو کے ساتھ عزت سے نہیں رہ سکتا۔ اور آپ جب تک اپنے شوہر کو عزت نہیں دیں گی، اور ایک گھر میں جب میاں بیوی اگر محبت سے نہیں رہیں گے، وہ کبھی بھی اچھے ماں باپ نہیں بن سکتے، نہ وہ اپنے بیٹے کے لیے آئیڈیل ماں باپ بن سکتے ہیں، نہ اپنی بیٹی کے لیے بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ماں باپ کو ایک ہی بات یاد دلاتی ہوں کہ دیکھیے، ڈریے اللہ سے آپ لوگ، ماں باپ خدا نہیں ہیں، آپ سب انسان ہیں۔ اولاد سے پہلے آپ کا حساب کتاب ہوگا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا۔ میں یہاں پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں بتا رہی ہوں جو دنیا میں نہیں ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسی کئی بیٹیاں ہیں نا جو ذہنی مریض بنی ہوئی ہے، اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی کے صحیح فیصلے نہیں لے پاتی، پتہ ہے آپ کو، اپنا گھر صحیح طریقے سے چلا نہیں پاتی۔ ایسے کئی بیٹوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، جو ماں یہ ہمیشہ بولتی ہے نا کہ میں نے میرے بیٹے کو بڑی تکلیفوں سے پالا ہے، بڑا کیا ہے، بہو نے آتے ہی میرے بیٹے کو بدل دیا۔ بالکل بھی نہیں۔ مجھے یہ بات ہمیشہ بچپن سے کھٹکتی ہے کہ جب ماں باپ بیٹی کو ودا کر سکتے ہیں، اور بیٹی کو بھی تو پالتے ہیں نا، حالانکہ اللہ نے بیٹیوں کے اندر بہت محبت رکھی ہے، وہ زیادہ تر ماں باپ کے قریب رہتی ہے، گھر کی زیادہ ذمہ داریاں اٹھاتی ہے، قابل ہوتی ہے، محبت والی ہوتی ہے۔ جب
اللہ نے جب بیٹیوں کو ودا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہاں پہ اللہ نے بیٹوں کو بھی ودا کرنے کا حکم دیا ہے کہ بھئی شادی ہوتے ہی الگ ہو جاؤ، جو بیوی ہے اس کو الگ گھر دو۔ تو یہاں پہ ماں باپ کیوں بھائی، کیوں، کس لحاظ سے، جہاں پر داماد چاہے کتنا بھی گھٹیا کیوں نہ ہو، شرابی ہو، گالی دینے والا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، بیٹیوں کو سہنے کے لیے کہتے ہیں، بیٹیوں کو برداشت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ داماد کی عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ یہاں پہ بیٹی چاہے مر مر کر جی لے، وہاں پر چاہے سسرال والے کتنے بھی گھٹیا کیوں نہ ہو، بیٹی کو صبر کرنے کا، اسے برداشت کرنے کا ہی کہتے ہیں آپ سب۔ جب اگر بہو گھر میں آتی ہے تو آپ لوگوں کو اس کی گول روٹی، اس کے پکائے ہوئے کھانے سالن میں نمک اور مرچ، اس کا صبح کا 7 یا 8 بجے اٹھنا، ہاں، اس کا فون پر کسی سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں کھٹکتی ہے آپ سب کو۔ یہاں پر آپ بیٹے کے لیے تھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ ارے میرے بیٹے کی ہم سفر ہے، جس نے آتے ہی میرے بیٹے کا آدھا دن مکمل کر دیا، اسے بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیا، بیٹے کے ساتھ پوری زندگی گزارنے والی ہے، میرے خاندان کی نسل کو آگے بڑھانے والی ہے، اس بہو کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ جہاں پر داماد کی بات آتی ہے وہاں کی اس کی ہر گھٹیا چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ عورت بیٹی بن کر بھی برداشت کرتی ہے، بہو بن کر بھی برداشت کرتی ہے، اور اس پہ ظلم کرنے والی بھی عورت ہی ہوتی ہے، وہ ہے ساس۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ارے بھائی، نکلیے اپنی اس جہالت سے باہر، نکلیے آپ سب، کہ جب اولاد اگر شادی کے لائق ہو گئی ہے نا، تو ان کا خود کا حق ہے یہ اپنی پسند سے شادی کرنا یا اپنی مرضی سے شادی کرنا۔ اب لوگ یہاں پر یہ کہیں گے کہ لو میرج کرنے سے یا اپنی مرضی سے شادی کرنے سے کتنے گھر بستے ہیں، آخر میں لڑ جھگڑ کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں آپ سب سے کہ آپ لوگ جو 7 خاندان ادھر کے 7 خاندان ادھر کے کہہ کر پورے رسم و رواجوں کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ جو شادیاں کر کے لاتے ہیں، جا کر دیکھیے ایک بار کتنے سارے ڈیورس ہوئے بیٹھے ہیں، کتنے بیٹیاں اور بیٹے اپنی زندگی برباد کر کر بیٹھے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اگر آپ کے فیصلے صحیح ہوں تو یہ دو لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، یہاں دونوں جگہ بھی یہاں پر معلوم ہے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا، خاص کر کے میں ماں باپ کی بات کرتی ہوں، یہ ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے، ماں باپ کا غلط طریقہ، ماں باپ کی غلط تربیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی اپنی لمٹس میں نہیں رہتا۔ ماں کبھی نہیں کہتی کہ بیٹی تم لمٹس میں رہنا، تمہاری بھابھی گھر میں آئی ہوئی ہے، اس گھر کو چلانے والی وہ ہے، اس کے ساتھ تم کبھی بھی بدتمیزی مت کرنا، یہ کبھی کوئی ساس نہیں کہتی۔ الٹا ننند اور ساس ایسے چھاتی پہ بیٹھ جاتے ہیں بہو کے، اور اسے اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ نفرت کرنے پہ آ ہی جاتی ہے، وہ چاہے کتنی بھی محبت بھری کیوں نہ ہو، آپ اسے پتھر دل بنا ہی دیتے ہیں۔ ایسے کتنے نہیں ہیں، کتنے گھر نہیں ہیں جہاں پر بہویں بیزار ہو کر طلاق لے کر چلے گئی ہیں، یا جو برداشت کر رہی ہے زندگی بھر کوستی ہوئی رہ رہی ہے۔ تو میں ماں باپ کو یہی کہتی ہوں کہ اپنے مقام کو پہچانیے، برباد مت کر لیجیے اپنی زندگی۔ کچھ سالوں کی زندگی کے لیے آپ اپنی ہمیشہ کی جو زندگی ہے اسے برباد کر رہی ہیں، نسلیں برباد ہو جا رہی ہے، دنیا برباد ہو جا رہی ہے یہاں پر ان ساری جہالت کی وجہ سے۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا، وہ میری ایک سبسکرائبر نے میرے لیے ریکویسٹ کی تھی کہ ماں باپ کے لیے بات کیجیے، خاص کر کے شادی کو لے کر۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت ہی اہم بات ہے، ہم کبھی نہ کریں ہماری اولاد کے ساتھ۔ مجھے جتنا تجربہ ہو رہا ہے نا، میں یہی عہد کر رہی ہوں کہ میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی۔ بھائی میں ایسی ماں کبھی نہیں بن سکتی، نہ میرے گھر کا ماحول میں کبھی اتنا بگاڑوں گی کہ میری اولاد روئے میری وجہ سے۔ کیا ہم اولاد کو رلانے کے لیے، ان کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے ہم ماں باپ بنے ہیں کیا؟ اسی لیے دھوم دھام سے شادیاں کر کر لاتے ہیں تاکہ وہ بعد میں جا کر روئے، اکیلے پڑ جائے۔ تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی اولاد کی زندگی کو برباد نہ کریں، انہیں سمجھیں، انہیں محبت دے، عزت دے، ان کے فیصلوں کی قدر کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔
ماں باپ ہی نہیں سمجھیں گے تو اولاد کہاں جائے گی؟ آپ نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں محبت ڈھونڈتے ہیں، عزت ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو سمجھیں تو اولاد کیوں باہر محبت ڈھونڈے گی بھائی؟ وہ کیوں اپنی اس کمی کو باہر پورا کرنے کی کوشش کرے گی؟ آپ جب تک اسے بھرپور محبت نہیں دیں گے، عزت نہیں دیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو جائے گا نا، وہ باہر ہی تو جائے گا، دوسرے غیر لوگوں میں ہی اپنے لیے سب کچھ ڈھونڈ لے گا نا۔